بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی آج 9 تاریخ ہے۔ کل یعنی 10 محرم کو یوم عاشوراء کا دن پوری دنیا میں مسلمان اپنی عقیدت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارے یہاں جو بھارت کے مسلمان ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں محرم آ گیا، محرم منائیں گے، محرم کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو محرم منانا ہے، جو محرم کا دن آ گیا، یہ ہے کون سا دن؟ اس کی تیاری کیسے کی جاتی؟ اس کو منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم والے دن ہوا کیا تھا؟ کرتے کیا ہیں؟ کرنا کیا چاہیے؟ محرم کہتے کس کو ہیں؟ محرم کا پیغام کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ صرف مسلمان ہی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھی تو اس کو دیکھ رہے ہیں، ان تک بھی تو پیغام جا رہا ہے کہ ہم نے عید منائی ہے، ہم نے عاشوراء کا دن منایا، ہم نے محرم کا دن منایا، ہم نے 12 ربیع الاول کا دن منایا، ہم نے کیا ہے؟ یہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پوچھو کہ نہیں جی بس محرم منانے کی تیاری ہے۔ اللہ کے بندے، محرم منائیں گے کیسے؟ منانا کیسے ہے محرم؟ محرم کا دن عظمت والا کیسے بن گیا؟ محرم کے دن ہوا کیا تھا؟ اگر تاریخ کی طرف جائیں گے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے، تو یہ دنیا میں صدیوں سے عاشوراء کا دن بڑی عزت والا دن رہا ہے، بڑی برکت والا دن رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس دن کی برکتیں بیان کی ہیں۔ عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، اس دن کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بیان کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں عاشوراء کے دن عبادات کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پر ہم سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کی زندگی کے کئی سال بعد اسی دن کو میدان کربلا میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عاشوراء کے دن ہوئی، تو اس دن کی عظمت اور بڑھ گئی، اس دن کا مرتبہ اور بڑھ گیا، اس دن کا رنگ روپ اور طرح نکھر کے لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ 2 باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائیں وہ بھی عاشوراء کے اندر جڑی ہوئی ہیں، اور میدان کربلا میں جو نواسہ رسول علیہ السلام نے شہادت دی ہے، اس کی عظمت بھی اس دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر ہمارے کچھ بھائی شہادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، شہادت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ قصہ بیان کرنے والے
اس شہادت کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ گویا بہت بری حالت تھی، گویا بہت ہی سنگین حالات تھے۔ میری بات آپ دل تھام کے تمام لوگ اس بات کو یاد کر لیں کہ میدان کربلا کسی قتل گاہ کا نام نہیں ہے۔ میدان کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے ہم نے کفر کے اوپر فتح کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، مسلمانوں کے اوپر کبھی کوئی ظالم کوئی حکمران نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ قتل گاہ نہیں ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی گواہی دیتی ہے۔ وہ سیدنا عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن علی، یہ دونوں جو بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام اپنے دوستوں کے نام پر رکھا، جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ شہادتیں دی ہیں، یہ ان کی داستان ہے۔ جنہوں نے سیدنا امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ ہمارے پاس قربانی کا علم بردار، ہمارے پاس فتح کا علم بردار، ہمارے پاس ظلم کے خلاف اٹھایا جانے والا علم اگر کسی ذات کے ہاتھ میں ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہتا ہے اٹھائیں داستان کربلا کی؟ کربلا نے تو ہمیں درس دیا۔ عرف عام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کس بات کی لڑائی ہوئی؟ محرم صرف ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ نکل کے ہلڑ بازی منانے کا نام نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یاد رکھیں جن کی حلق سے شراب کے قطرے نیچے اترتے ہیں، وہ جتنی زور سے مرضی ہمارے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے رہے، جب تک مولا علی کے نقش قدم پر نہیں چلتے قیامت آ سکتی ہے، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکتا ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں جڑ سکتا۔ کس بات کی لڑائی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ وہ ظالم سنیں کان کھول کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی کی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی۔ ارے سیدنا امام حسین کے گھر میں ان کے والد کے بعد خلافت ان کے پیروں میں تھی، ان کے تلووں کے نیچے تھی خلافت۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا کہ یہ دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، نبی علیہ السلام کی آل اولاد پر، کہ جب وقت آیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے خلافت کو ٹھوکر مار دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خلافت کا تخت لینے نہیں گئے تھے، وہ اس لیے کربلا کے میدان میں گئے، انہوں نے اس لیے یزید کے خلاف علم اٹھایا، انہوں نے اس لیے اس دور کی باطل حکومت سے ٹکرائے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو نانا کا دین ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو انسانوں سے بھلائی کا رویہ ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اندر برابری ہے، حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو لوگوں کے اوپر ایمانداری قائم کی گئی ہے اس کو ختم کر کے گنڈا گردی کا راج لے کے آئے۔ سیدنا امام حسین اس گنڈا گردی کے راج کے ساتھ ٹکر لینے گئے تھے، وہ حکومت کے اصول کے لیے میدان کربلا میں نہیں گئے۔ ان کا فلسفہ ہے یہ محرم منانی ہے۔ محرم تو کہتی ہے یوم عاشورہ کی عظمت ہے اپنی جگہ،
وہ سالم ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن آؤ محرم کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کربلا کا میدان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہزاروں دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر اس تپتی ہوئی ریت پر اپنے رب کے حضور نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آج حسین کا نعرہ لگانے والے محرم کے دن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دشمن جو منافق تھے اس وقت، جب نماز کا وقت ہو گیا ان کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ نماز پڑھ لو، تو پانی نہیں ہم سے لے لو، پینے کا پانی ان کو دے دیا کہ ہم سے لے لو پانی، اس پانی سے وضو کر لو۔ پتہ یہ لگا نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں بھی اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک 5 وقتہ نماز فرض کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آج حسینی وہی ہے جو محرم کے دن اس بات کا عہد کرتا ہو کہ میری کبھی کوئی نماز جو ہے وہ کسی حالت میں قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز سے پیار نہیں ہے وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جو کام انہوں نے کیا دنیا کے لیے آئیڈیل بنا ہے۔ یہ اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے، اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، اگر گاندھی جی کی بھی آپ زندگی پڑھ لیں گے، اگر بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ انقلاب لے کے آئیں ان کی زندگی پڑھیں گے نا، تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جب سوچا کہ انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ ظالم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے سوچا کہ اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ لیکن کہا کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ کے نواسے کو دیکھا، جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھا، جب ان کو چند بھائیوں کے ساتھ دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا، جب ان کے بچوں کی شہادتیں دیکھی، تو پھر دل نے یہ کہا کہ حسین تو یہ کہہ گئے کہ اب قیامت تک جو لوگ چاہیں گے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ملانا، وہ سیدنا امام حسین کی پیروی کریں گے۔ ظالم سے آنکھ ملانے کی سنت جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ چمچا گریوں کی سنت نہیں، خوشامد کی نہیں، صلح کی نہیں۔ بتھیروں نے آ کے کہا کہ کچھ نرمی کر لیجئے، کوئی دوسرا راستہ نکال لیجئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا میدان میں شہادت سے پہلے، جب بچوں کی شہادت ہو گئی، جب اپنے بھائیوں کی شہادت ہو گئی، جب بھتیجوں نے قربانیاں دے دی، امام حسین نکلے محمد رسول اللہ والی دستار اپنے سر پر لے کے نکلے، مولا علی کی تلوار کو لے کے، اور جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کیا، ایک ایک بار میں کئی درجنوں کو جب گرایا، واپس آ کر اپنی بہن کو کہا کہ دیکھو زینب ان بدبختوں کی، ان بزدلوں کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ یہ براہ راست میرے مقابلے کے اندر آ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ کربلا کے میدان کا درس ہے۔ کربلا کے میدان نے اسلام کو زندگی دی ہے۔ جس طرح میدان بدر میں اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی، کربلا کے میدان میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے، جو حق پرست ہیں وہ ہمیشہ الگ رہیں گے۔ کربلا کے میدان میں یہ بات طے کر دی گئی کہ کسی کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حق پسند جو ہوتے ہیں اگر وہ کم تعداد میں بھی ہو، ان کو سچائی بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میدان کربلا نے تو درس دیا ہے لوگوں کو، میدان کربلا نے تو ہمت دی غریبوں کو، میدان کربلا نے تو اتحاد کا سبق پڑھایا، میدان کربلا نے تو شجاعت کا سبق دنیا کو دیا،
میدان کربلا نے صبر کر کے دکھایا. میدان کربلا نے بتایا کہ بھوکے پیٹ بھی کیسے خدا کے راستے میں لڑا جا سکتا ہے. اور میدان کربلا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے اور رسول اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. محفوظ کر دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجوں کی، ان کے دوستوں کی، ان کے ساتھیوں کی شہادت، آج بھی جائیں گے نا تو کربلا کی مٹی سے ان کی شہادت کی خوشبو آتی ہے. کوئی نہیں جانتا آج ان ظالموں کو. کچھ لوگ ان ظالموں کو صحیح بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جو محمد رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جو سیدنا فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں اور جن کو دنیا نے امام حسن و حسین کے نام سے ہمیشہ عزتیں بانٹی ہیں، قیامت تک جتنی مرضی ظالموں کے مقابلے میں دلیلیں لا سکتے ہو، قیامت آ سکتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم امام حسین کی جوتی سے اڑتی ہوئی خاک کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیں جو محرم منانا چاہتے ہیں، بھائی محرم تو اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کی تحفظ کے لیے تیار ہیں. محرم تو اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. اس عقیدے سے منائی جائے گی کہ ہم نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ہم غریب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس عقیدے کے ساتھ منائی جائے گی کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اگر صرف یہ سمجھتے کہ چند لقمے کھانے کے بانٹ کے، چند چیزیں سڑک کے اوپر کر کے محرم منائی گئی، تو ابھی تو آپ محرم کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کوسوں دور ہو اس عقیدے سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے، کوسوں دور ہیں آپ. تو اس لیے یاد رکھیں، جب عاشورہ کا دن آئے سنت کے مطابق روزہ رکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، غریب کی مدد کریں، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ٹوکیں. صرف نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حق ان کا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آل رسول کا ایک ایک بچہ پوری دنیا کے سنیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہو، اس گھرانے کا ایک ایک فرد دنیا کے ہر ایک سنی کو اپنے ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے، عقیدے کی وضاحت کرنی ہے. ہم صرف شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ شہادت کے واقعات ایسے دل اندوز ہیں کہ بعض مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی. لیکن اس عشق باری کے درمیان بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا. جب تک مقصد زندہ ہے تب تک ہمارے نزدیک شہادت کا مرتبہ موجود ہے. اس لیے ہم مقصد کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی شہادت کے مقصد کو. اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو، سارے ہی سن لیں، جو غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں،
جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنی بنیاد رکھنے والوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی، جو قومیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتاتی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کا خون بہا، جن کی وجہ سے آج ہم عزتوں کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں ان کا نام باقی نہیں رہتا، نام انہی کا باقی رہتا ہے جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمایا۔ چلتے چلتے آج ایک بات محرم کے عنوان سے گزشتہ 2 دن پہلے سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک کی وزیر مملکت جو اقلیتی امور کی منتری ہیں محترمہ اسمرتی ایرانی صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا آج سے 3 دن پہلے کہ آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے وہ قادیانیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام سے خارج۔ وقف بورڈ کہے یا نہ کہے یہ الگ بات، اتنی ذمہ دار عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہو، یہ جو خاتون بیٹھی ہیں جو اقلیت کی وزیر ہیں، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام، ہیں کون یہ؟ اور یہ یاد رکھیں آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں۔ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو دستور مسلمانوں کو ملا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ طے ہوگا کہ کون بندہ مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت ہمارے ذاتی قانون کے اندر ہمارے اندر کبھی بھی دخل نہیں دے سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات، عام لفظوں میں سمجھ لیں محترمہ صاحبہ کہ اگر کوئی آدمی، جس طرح آپ بھاجپا کی عہدے دار ہیں، اگر کوئی آدمی بھاجپا کی نیتیوں سے، بھاجپا کے سدھانتوں سے سہمتی نہ جتاتا ہو، پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف بات کرے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکال دو گے۔ اگر کوئی وزارت میں رہ کے اپنی سرکار کے خلاف نکتہ چینی کرے کیا کرو گے؟ اس کو سرکار سے نکال دو گے۔ اس کو باہر رہ کے جینے کا حق ہے لیکن پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس ادھیکار ہے یا نہیں، وقف بورڈ کہے یا نہ کہے۔ دنیا بھر کے عالموں نے کہا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے 100 سال پہلے اس لیے فیصلہ کیا، اور یہ بھی سنیے فیصلہ کیوں کیا۔ آپ نے اتہاس نہیں پڑھا، سن 1888 کا دور تھا، لوگ چپ تھے، دیش کی آزادی کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا۔ مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوبارہ اس دیش کی آزادی کے لیے جب کام شروع کیا، جب طیب جی اور بھیم جی جیسے لوگوں نے کانگریس کی اس دور میں آزادی کے لیے بنیاد رکھی، میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جب آزادی کے لیے بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
تو اس وقت انگریزوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ مسلمانوں کو دیش کی آزادی سے اگر ہٹا رہے ہیں تب کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی بن کے آؤ تاکہ مسلمان آزادی کی لڑائی سے ہٹ جائیں اور ادھر لگ جائیں تمہارے پیچھے، تاکہ اس دیش پر ہم زیادہ راج کریں۔ محترمہ صاحبہ، وزیر صاحبہ، آپ جن کی بات کرتی ہیں ان کا اتحاد اٹھائیں۔ انہوں نے اس دیش کی جنگ آزادی سے غداری کی ہے، ان کے خلاف پہلا فتویٰ اسی لیے آیا کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جماعت احمدیہ نے اعلان کیا کہ ہم انگریز سرکار کے پرستار ہیں، اور یہاں تک کہا کہ ہم نے ان کے حق میں کتابیں لکھی، اشتہار شائع کیے کہ دیش کے مسلمان آزادی کی لڑائی کو چھوڑ کے انگریز سرکار کے ساتھ لگ جائیں۔ آپ جن کی حمایت کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس پڑھیے، وہ اس دیش کی جنگ آزادی کے بھی غدار ہیں، اور آپ تو سرکار میں ہیں، اب دوبارہ اٹھا لیں گی تو کتنی بری کاروائیوں میں کتنے آتنکیوں کے ساتھ ان کی یاری ہے وہ بھی نکل کے سامنے آ جائے گی۔ اب بھی بات نہ سمجھ آتی ہو تو آخری گزارش کروں گا میڈیا کی طرف سے۔ پچھلے دنوں ہمارے دیش کے ماننیہ پردھان منتری صاحب نے ایک بات کہی، وہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ مسلمان لیڈر سہمت ہوں یا نہ ہوں۔ پردھان منتری جی نے کہا کہ مسلمانوں میں 70% لوگ پسماندہ ہیں، یعنی ایسی برادریاں جو غریب ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو سمرتی ایرانی جی، آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے کہا کہ پسماندہ ہیں، ہم چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کے مطابق اگر مان لیں کہ 70% لوگ پسماندہ ہیں مسلمانوں میں، 30% دوسرے ہیں، تو ایک دفعہ ان پسماندہ سے بھی اور دوسروں سے بھی سب سے ایک دفعہ پوچھ لو، جو 70% جن کو آپ پسماندہ کہتے ہیں وہ بھی، اور 30% دوسرے بھی جن کو آپ نے 2 کیٹاگریوں میں بانٹا ہے، ہم نے نہیں، لیکن ان سب سے پوچھو، ہمارا غریب سے غریب بچہ، ہمارا امیر سے امیر آدمی، ہمارا ریڑھی چلانے والا، ہمارا رکشہ چلانے والا، ہمارا مزدور ہو، ہمارا ذمہ دار ہو، سارے کے سارے محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جن کو رسول اللہ کے دشمنوں سے عشق ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی ووٹ لینے کی بات نہ کریں، پھر وہ سیاسی طور پر بھی سمجھ لو کہ جن کی آپ بات کرتے ہیں گلے لگانے کی، ہم انکار نہیں کرتے، گلے لگانا چاہیے، ہونا چاہیے، اوپر اٹھنا چاہیے غریبوں کو، لیکن جن کو غریب کہہ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غریب، ان کو قادیانی بنا لو گے، ارے مسلمانوں کی رگوں میں رسول اللہ کی محبت ہے، اگر ان ہماری بوٹیاں نوچ دو گے، اگر ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو گے تو رسول اللہ کی محبت ہمارے میں سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو یہ مشورہ پہلے سرکار سے بھی کر لیتی، جو ہمارے ساتھ اوپر تھوپنے کی کوشش کی قادیانیوں کو، سرکار سے بھی ایک مشورہ کر لیتے کہ پورے بھارت کے مسلمان، جو دنیا میں سب سے بڑی اقلیت ہے اس دیش میں، جن کو ہمارے پردھان منتری جی آج اپنی چھاتی سے لگانے کی بات کرتی ہے، اور یہ منتری ان مسلمانوں کی چھاتی پر نمک چھڑکنے کی بات کرتی ہے، پہلے وہاں تو پوچھ لیتے کرنا کیا ہے۔ جتنے مرضی حکم نامے جاری کر دو، کسی مرضی وقف بورڈ کو کر دو، اور وقف بھی جو ہے نا، یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک مانتے، انہوں نے دی ہیں، یہ کسی مرزا قادیانی کی چیلوں نے نہیں دی جائیدادیں، وقف بورڈ کی جو جائیدادیں، یہ اللہ اور رسول کو ماننے والوں نے وقف کی کہ ان کے پیسے سے، ان کے کرائے سے، ان کی آمدنی سے مسجدوں کا خرچہ چلے، ان کی آمدنی سے غریب بیواؤں کو راشن دیا جائے، ان کی آمدنی سے غریبوں کا علاج کروایا جائے۔ یہ اس لیے وقف کیا ہے، دیش کی جنگ آزادی کے غداروں کے لیے وقف بورڈ وقف نہیں کیے گئے ہیں۔
تو میری گزارش ہے بھارت سرکار سے، پر ماننیہ پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی گزارش ہے کہ کیبنٹ میں یہ جو اقلیت کی وزیر ہیں، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے پورے دیش کے مسلمانوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والے، ہمارے نبی کے سامنے جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والے مرزا قادیانی کے چیلوں کو مسلمان بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیوں یہ ایسا کرتی ہیں، کیا ہم اس ملک کے واسی نہیں، کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اپنے دین کے اوپر اپنے طریقے کے ساتھ بالکل آزادی کے ساتھ گزاریں؟ اس لیے ان سے پوچھ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور منتری صاحبہ آپ کو ایک بات اور یاد دلا دوں کہ آپ مائنورٹیز کی وزیر تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مہیلا وکاس منتری بھی ہیں۔ منی پور میں جو دیش کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا اس پر آپ چپ رہیں، قادیانیوں کی ایک چٹھی پر آپ نے اتنا بڑا بیان دے ڈالا، تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کچھ انصاف سے کام لیں گی۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو حکومت کے دل تک پہنچائے، اور مرزا غلام قادیانی کے چیلوں نے یہ جو سازش کرنے کی کوشش کی وقف بورڈوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس سے امت کو محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔